بہت اہم، یعنی حدیث قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا۔ ان میں سے ایک افطار کا موقع، کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا، یہ ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اس وقت کھجور اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کی دعا قبول، اور افطار کے موقع پہ کھجور، یعنی پورے دن کے فاقے کے بعد پہلی غذا اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگیں گے، دونوں کے لیے سیم حدیث ہے، سیم ورڈنگ ہے، اور راویوں کے اعتبار سے روزے والی حدیث زیادہ معتبر۔ تو اب یہ تو رمضان کے وہ مختلف چانسز، جس کے لیے یہاں بھی ایک حدیث آ گئی کہ کبھی ایسا ہوتا، یہ حدیث کہ اللہ تمہارے ہر پرابلم کو سالو کرنے کو تیار، لیکن جو اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے، جو اس کا ٹائم رکھا ہے، وہ تم نے مس کر دیا، اور سارا سال اب تم رو گے۔ رمضان اب اگلے ہی سال آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ سارا سال رونے والا، کاش جب قبولیت دعا کے موقع تھے اس وقت اگر 2 منٹ لگا دیتا تو یہ 2 منٹ کی زحمت اسے 365 دنوں کی زحمت سے بچا سکتی ہے۔ یہ پورے رمضان کے لیے بھی حدیث، ہر افطار کے لیے بھی ہے، ہر شب جمعہ کے لیے بھی ہے، اور شب قدر کے لیے بھی ہے، اور آج کی رات کے لیے بھی۔ چونکہ آج کی رات کو ہمارے یہاں دعاؤں کی کتابوں میں الگ سے ہائی لائٹ کر کے نہیں لکھا گیا، اس اعتبار سے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں اور پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں۔ اور اسی رات کی اہمیت قرآن کریم نے، یہ رات سے مطلب آج کی رات اور آنے والا دن ملا کے، یعنی 17 رمضان، اسی دن اور رات کی اہمیت قرآن کریم نے 2 مقام پہ بتائی، ایک دن شروع ہونے سے پہلے اور ایک دن ختم ہوتے وقت، ایک رات کے وقت اور ایک کل دن کے اختتام پر۔ 2 لفظ آئے ہیں قرآن، جن میں سے ایک سورہ انفال کی آیت اور دوسری اس سورہ روم کی آیت، جو بعض مراجع کے مقلد کل سے تلاوت کریں گے، شب قدر کے 3 راتیں، اور بعض مراجع کے مقلد جسے پرسوں تلاوت کریں گے، سورہ روم۔ سورہ روم کی آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اور وہ دن کو یاد کرو جس دن سارے مومنین خوشی منا رہے تھے اور عید سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ یفرح المومنون، فرحت میں تھے، خوشی میں تھے، سیلیبریشن تھا صاحبان ایمان پر، بنصر اللہ، کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی تھی، اللہ کی مدد۔ واللہ ینصر من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ جو ایک لفظ استعمال کیا، اور یہاں رک کر ایک جملہ اور میں کہہ دوں، رسول خدا کی 63 ایئرز کی زندگی میں اور رسالت کے 23 ایئرز میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن لایا ہو کہ آج مومنوں نے خوشی منائی۔ پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک دن ایسا تھا، 17 رمضان، تقریباً سنسٹ کا وقت، غروب آفتاب کا، جب قرآن کہہ رہا کہ آج سارے صاحبان ایمان خوشی منا رہے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی تھی، اور وہ تھی جب یہ لوگ بدر کے میدان سے وکٹوریس یا فاتح بن کے واپس آ رہے تھے۔ آج کی رات وہ رات تھی کہ کل صبح جنگ بدر ہونے والی، جس کے لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل مومنین نے عید منائی۔ مگر اس سے پہلے آج کی رات، یہ رات شب بدر، شب جنگ بدر، جس کے لیے قرآن کہہ رہا کہ یاد کرو وہ وقت استستغیثون ربکم، آج کی رات تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، آج تمہیں اللہ کی نصرت و مدد چاہیے تھی، اور اچھا آیت پوری کر لوں، فاستجاب لکم، تو اللہ نے آج کی رات تمہارے اس استغاثے کو قبول کیا اور تمہاری دعا کو قبول کیا۔ اور بدر کی رات جو تھی، یہ وہ دعا تھی جو معصوم نے بتایا کہ دعا میں اتنی طاقت بھی ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا، مردہ زندہ ہو جاتا،
جو کام کسی اعتبار سے بھی پاسبل نہیں ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کام بھی ہو جاتا. چنانچہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا پرابلم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نے کہا کہ بھائی مولانا آپ نے دعا بتائی، ہاں ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ کوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہو ہی نہیں سکتی. اب میں ٹائم کو بچانے کے لیے اس کی بہت زیادہ مثالیں نہیں دیتا ہوں. مثلا ایک میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ یہ آدمی کینسر یا ایڈز کے آخری سٹیج میں، اور اب ظاہری اعتبار سے اس کا بچنا ناممکن ہے. نہ صرف یہ کہ مر جائے گا بلکہ 3 مہینے میں مر جائے گا. آپ نے کہا مولانا دعا تو آپ نے بتائی ہے لیکن اب وقت نہیں رہا، اب تو وہ منزل آ گئی ہے کہ بس مرنا ہی مرنا. وہی موقع ہے کہ جہاں پہ آپ آج کی رات کو استعمال کریں اور ایسی دعا مانگیں. اور آگے مثال دیں، میڈیکل رپورٹ آ گئی کہ اس کپل کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی. وہ بتا رہے ہیں اپنے سارا جو کچھ بھی ان کا سلسلہ، ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. اور پتہ چلا کہ دعا. اب دیکھیں اس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی، کچھ جوک بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، کچھ رسول خدا کی سیرت کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے. میری ایک مجبوری کو خیال رکھیے، ٹائم اور ٹائم. تو خلاصہ یہ کہ میڈیکلی مثلا یہ ناممکن نظر آ رہا، یہی موقع ہے کہ جہاں پہ دعا، آج کی رات والی دعا، اس میں شب قدر میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، لیکن آج کی رات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو جتنا بڑا کافروں کا لشکر سامنے تھا، اس کو دیکھتے ہوئے وہی کیفیت تھی کہ امپاسبل، ناممکن ہے کہ ہم جیت جائیں. کہاں ہم 313، کہاں وہ 1000. کہاں یہاں صرف 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے ہیں، وہاں 100 آدمیوں کے پاس گھوڑے. کہاں یہاں 313 میں کتنے ہی بچے ہیں، کتنے ہی بوڑھے ہیں، اور کہاں وہاں 1000 میں سب کے سب سلیکٹڈ ہیں. خالی ایک جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کا نام آپ نے سنا. بدر کی لڑائی میں پتہ نہیں ایسے کتنے عمر ابن عبدود کو وہ لوگ لے کے آئے ہوئے. کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، کوئی میچنگ ہی نہیں تھی. ایسا وہ بدر کا موقع کہ مسلمانوں کو ہارنا یقینی ہے، کافروں کا جیتنا یقینی. وہ وہی دعا. چنانچہ قرآن کا تستغیثون ربکم، یہ لفظ نہ جنگ احد میں آیا ہے، نہ جنگ خندق میں آیا ہے، نہ جنگ خیبر میں آیا ہے، نہ جنگ حنین میں آیا. جس طرح سے آج کی رات مسلمان اس لیے گڑ گڑا کے رو رہے کہ یقینی طور پہ شکست تھی کل، وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مرنا تو ہے، ہم مر جائیں، جیتنے نہیں آئے، کامیاب ہونے نہیں آئے. لیکن دعا کی یہ طاقت کہ آج کی رات جو ناممکن نظر آ رہا، within 24 آور جب کل کی رات آئی تو قرآن نے خود رپورٹ کیا یومئذ یفرح المومنون. اب دیکھو صاحبان ایمان کے چہرے پہ کتنی خوشی نظر آ رہی، صاحبان ایمان کتنے مسرور ہیں، صاحبان ایمان کتنے فرحت کے عالم میں ہیں. ناممکن کام ممکن ہو گیا. یہ آج کی رات کی دعا کی طاقت. اور خاص رسول خدا کے خیمے میں جا کے دیکھیے آپ، کربلا میں آقا حسین کے خیمے میں شب عاشور جائیے، وہاں ساری رات عبادت، یعنی نماز ہے، قیام ہے، قعود ہے، قرات. اور آج کی رات رسول خدا کے خیمے میں جائیے، ساری رات پیغمبر کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آسمان کی جانب چہرہ بلند ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گڑ گڑا کے اللہ کا رسول خصوصی دعا کر رہا ہے کہ خدا بندہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا. تو آج کی رات کی اس فضیلت اور اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھیے. پھر اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے پیغام، لیکن چونکہ پوری دنیا میں اور پھر ایک بار حالات پھر واپس بدلیں اور خراب ہو گئے پوری دنیا میں اس وقت، جہاں جہاں آپ جائیں گے مومن ہو کہ مومنہ، کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان، کوئی بیماریوں کے حوالے سے پریشان، کسی پہ قرضے بہت چڑھے ہوئے، کسی کے لیے اپنے بچوں کے لیے عزت و آبرو کے ساتھ 2 وقت کی روٹی یہ مہیا کرنا مشکل ہو رہا، کہیں پہ زندگی کا کوئی تحفظ نہیں ہے، کہیں غرض یہ کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا. میں بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر تفصیل میں چلا گیا تو پھر ایک مرتبہ آپ کو کمپلین ہوگی کہ مولانا نے لمبی تقریر کر دی، بہت احتیاط کے ساتھ، کہ حتیٰ یہ کہ دنیا کے وہ علاقے جہاں آج سے چند سال پہلے جانا مومن سمجھتا تھا کہ اس نے گویا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی، یہاں پہ ہم پہنچ گئے، اب ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں،
وہاں کی حالت بھی اس وقت ایسی ہے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اخبارات اور ٹیلی ویژن ای میل میڈیا سے قریب، تو کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں صاحبان ایمان پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ پھر یہ موقع ضائع کرنے والے نہیں، چاہے وہ رمضان کا ہر روزہ ہو، چاہے وہ شب قدر کے اعمال ہو، اور چاہے خاص طور پر آج کی رات۔ آج کی رات پہ بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ باقی ساری دعاؤں کے موقع مومن کو یاد نہیں ہے تو امام باڑے والے اناؤنسمنٹ کر کے یاد دلا دیتے ہیں، مگر یہ رات بہت زیادہ نظر انداز کی جاتی۔ اور اسی میں ایک جملہ میں کہہ کے اپنے کل والے موضوع کو ذرا سا کنٹینیو کروں، اور وہ یہ، اور یہی وہ رات جس کے اختتام پر وہ جنگ بدر ہوئی، جسے شاید ہم اور آپ بھی بھول کے بیٹھے۔ اہل بیت کے دشمنوں نے جنگ بدر کو کبھی نہیں بھلایا، چنانچہ دعائے ندبہ کا بھی یہ جملہ ہے، احقاد البدریہ، اے آقا حسین۔ بلکہ ایک طرح سے دعائے ندبہ میں تو تمام ائمہ طاہرین پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ، کہ کینہ اور انتقام لیا گیا کربلا میں بدر کا، چاہے وہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہو، احقاد البدریہ، اور چاہے وہ دربار شام میں یزید کا خود اپنی زبان سے اقرار کہ آج میں نے اپنے بدر و احد کے بزرگوں کا انتقام لے لیا۔ یہ دشمنی اہل بیت کا سلسلہ جو ہمیں اتنا طاقتور نظر آیا کربلا میں، اس کے اندر بدر آج کی رات کی بہت زیادہ اہمیت۔ تو ایک جانب یہ رات دعا کی رات، اور ایسی دعا کہ جو آپ کے اعتبار سے ناممکن کام، مولانا اس میں دعا کیا کرے، کیسے اس میں دعا کریں، اس دعا کا فائدہ کیا، وہ آج کی رات 313 1000 کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن کیا، اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اور ساتھ ساتھ آج کی رات یہ یاد رکھنے کی رات بھی کہ کس انداز سے اس کا انتقام مولا اور مولا کی اولاد سے اس طرح لیا گیا کہ دعائے ندبہ کے الفاظ میں مظالم کا سلسلہ آج تک جاری، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام نہیں آ جاتا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔